دوسرا فرمایا حفیف الحاظ، حفیف الحاظ، ایسا شخص جو کم سامان والا ہو، اس کے پاس مال کم ہو، تھوڑا مال و اسباب رکھنے والا بھی میرا دوست ہوتا ہے۔ تھوڑا مال و اسباب، اس کو سمجھنے کے لیے میں یوں حساب ہوں کہ یہ مال جو ہے نا، یہی بندے کے لیے اللہ کرے چھٹکارا ہمارے لیے بن جائے، کیونکہ اگر تو کماؤ نا حرام تو پھر ہے عذاب۔ حرام کماؤ تو کیا ہے؟ بولے یار، حرام کماؤ تو کیا ہے؟ عذاب۔ جے حلال کماؤ تو حساب۔ حلال کمائی ہو، حساب دینا پڑے گا، کہاں سے لیا، کہاں دیا، کیسے رکھا، کیسے بچایا، کیسے خرچ کیا، حساب ہے نا۔ اور اگر حرام کماؤ گے تو عذاب۔ یعنی مال، کثرت مال کی صورت میں چھٹکارا تو نہیں بن رہا، حساب بھی بڑا لمبا ہو جائے گا، کوتاہیاں بھی بڑی ہے، پھر حساب میں تو کوتاہیاں آئے گی تو، اور اگر حرام ہے تو پھر عذاب ہی عذاب ہے۔ تو دونوں صورتوں میں کم مال والا بھی حضور نے فرمایا میرا یار ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کم مال والا بھی میرا کیا ہے؟ بولے نا یار، کم مال والا بھی میرا یار ہے۔ سچا مومن میرا دوست، کم مال والا میرا دوست۔ فرمایا اس لیے کہتے ہیں نا کہ جہاں تیرے لیے بنے ہیں تو جہاں کے لیے نہیں۔ جہان انسان کے لیے بنا ہے نا، اللہ فرماتا ہے ہر چیز میں نے سخر لکم ما فی البر والبحر، میں نے جو خشکی میں ہے، جو تری میں ہے، یعنی پانی میں ہے، پانی کی مخلوقات بھی انسان کی خدمت کے لیے، اور خشکی کی مخلوقات بھی انسان کی خدمت کے لیے۔ فرمایا یہ جہان تیرے لیے بنا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ جہان میں نے تیری خدمت کے لیے بنایا تھا، تو اس جہان کے پیچھے پڑے گا۔ اس نے کہا میں نے اس کو پکڑنا ہی پکڑنا، حالانکہ تو جہان کے لیے نہیں بنا تھا، تو رحمان کے لیے بنا، تو نے اس کے بیچوں بیچ رہ کر اپنے رحمان کو راضی کرنا تھا۔ اس کی جو سنگینیاں، اس کی جو فضائیں ہیں، اس کی جو رنگینیاں ہیں، اس کے جو اندر معاملات ہیں، ان سے بچ کے تو نے رحمان کو راضی کرنا تھا، وہ تو نہیں کر سکا۔ حالانکہ اگر وہ کرتا تو یہ ساری چیزیں تیری خدمت کے لیے تھی۔ کبھی مچھلی کا گوشت تیرے پاس آ جاتا، اور کبھی جناب بکری کا گوشت تیرے پاس آ جاتا، وہ خشکی کا جانور ہے، وہ تری کا جانور ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ نے کی۔ اور کم مال، اگر مال زیادہ ہو جائے، ہرس نہ ہو، رغبت فی المال فی دنیا، یہ چیز نہ ہو تو پھر زیادہ مال بھی انسان کا وبال نہیں بنے گا۔ کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے قصے بھی آپ سنتے رہتے ہیں کہ وہ بہت مالدار شخص تھے۔ مالدار ہونا ہے نہیں ہے، مالدار ہونا حضور سے دوری کا سبب نہیں ہے۔ دو چیزیں ہیں کہ بندہ مالدار ہو، پھر مالداری میں ہی رغبت رکھے اور اس کو ہی بڑھانے میں لگا ہے، یہ ممنوع ہے۔ مالدار ہونا ہے وہ نہیں ہے، سیلف حلال کماتا ہے، اچھی جگہوں پہ لگاتا ہے، اپنے طریقے پہ جو اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری پوری کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔